हमारी नजरें एक बार फिर अकब का जायजा लेने में मसरूफ हो चुकी थीं। उम्मीद थी कि दोनों गाड़ियों का बाहमी फासला कम से कम मील भर हो जाएगा। हमारी कोशिश खासी हद तक कामयाब रही। ताक़ुब में आने वाली गाड़ी की हेडलाइट्स एक बार फिर नजर आने लगी थीं, मगर वो बहुत पीछे थीं। हमारा दरमियानी फासला 1 मील से भी ज्यादा लग रहा होगा। असलम अली ने एक नस्तालीक सी गाली देकर अकब में आती गाड़ी के ड्राइवर की नाअहली का मजाक उड़ाया। मेरा अंदाजा था कि हमने उस सड़क पर कम से कम 2 मील का फासला तय कर लिया है और जल्द ही हैनकॉक पुल दिखाई देने लगेगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। मैं उतरने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गया, मगर तभी असलम अली खूंखार तेंदुए की तरह गुर्राया और इस मर्तबा ताक़ुब करने वाले ड्राइवर को खासी इश्तियाल भरी गाली दी। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। वो गंभीर लहजे में बोला, उन्होंने भी अपनी रफ्तार फुल कर दी है और हमारा फासला कम हो रहा है। मैंने चौंक कर पहले अकब नुमा और फिर बगली आईने का जायजा लिया। वो दुरुस्त कह रहा था। स्याह फिएट अब बमुश्किल 2 फरलांग पीछे दिखाई दे रही थी। मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा, इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। इतने फासले से तो ये तुम्हें पुल के दरमियान में गाड़ी रोकने और मुझे जीने के पास उतरने का मौका भी नहीं देंगे। असलम अली ने फिक्रमंद लहजे में कहा, आप ठीक कह रहे हैं जमाल भैया, अगर मैं आपको उतार भी दूं तो कोई फायदा नहीं। आप इनकी नजरों में आ जाएंगे और ये आपके पीछे पीछे जीने पर उतर जाएंगे। मैंने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा, मगर सवाल ये है कि इन खबीसों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। साफ लग रहा है कि अब ये पहली फुर्सत में हमें रोकने की कोशिश करेंगे और ये भी साबित हो चुका है कि इनकी गाड़ी का इंजन ज्यादा ताकतवर है। ये जल्द ही हमारे सर पर पहुंच जाएंगे। इस दौरान में टैक्सी कदीम तर्ज के रेलवे पुल के करीब पहुंच चुकी थी। मैंने देखा कि पुल पर चढ़ने वाली सड़क के आने वाली और जाने वाली ट्रैफिक के दरमियान कोई रुकावट नहीं है, जबकि पुल जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था वो दाएं तरफ खम खा रहा था। यकलख्त मेरे जहन में एक ख्याल आया। मैंने असलम से पूछा, क्या ये पुल दूसरी तरफ भी इसी तरह बल खाते हुए नीचे उतरता है? असलम ने गाड़ी पुल की तरफ तूफानी रफ्तार से बढ़ाते हुए कहा, हाँ, बल्कि वहाँ तो ये एक लंबा बल खाकर दोबारा सीधा भी होता है। मैंने कहा, तो भाई अपना पीछा छुड़ाने की एक तरकीब समझ में आई है। मेरा ख्याल है अब रास्त कदम उठाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसने मुस्तरिब लहजे में कहा, क्या मतलब? आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि आप पूरी रफ्तार से गाड़ी भगाते हुए पुल के आखिर वाले खम तक ले जाएं और फिर साइड पर लगाकर रोक दें। मैं घात लगाकर बैठूंगा और हमारा पीछा करने वाली फिएट जैसे ही हमारे करीब से गुजरेगी, मैं अपने बरेटा से निशाना लगाकर उसके टायरों के परखचे उड़ा दूंगा। वो काफी आगे जाकर रुक पाएगी, तब तक हम अपनी गाड़ी मोड़कर वापस चल पड़ेंगे। ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। असलम अली ने सरसरी से लहजे में पूछा, आप इतनी तेज भागती गाड़ी के टायर को निशाना बना लेंगे? मैंने कहा, मेरा ख्याल है 15 गोलियों के मैगजीन में से एक आध तो निशाने पर लग ही जाएगी। असलम अली ने कहा, मेरा ख्याल है यही ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता बाकी नहीं रह गया। मेरा ख्याल है पुल से उतरकर सीधी सड़क पर पहुंचते ही हम रोकने की कोशिश करेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूं कि अगर आपकी चलाई हुई गोलियों से पुल पर टायर न फटा तो हम इनका ताक़ुब करके आगे इन्हें निशाना बना लेंगे। मैंने कहा, तुम्हारा मतलब है? उसने मेरी बात काटते हुए कहा, हाँ, हम आपको और आपके पास मौजूद मालूमात दुश्मन के कब्जे में जाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने मुतमईन लहजे में कहा, फिर तो मसला ही हल हो गया। इस दौरान में टैक्सी पुल पर चढ़ चुकी थी। फिएट बदस्तूर हमसे कोई 1.5 फरलांग पीछे थी। पुल पर चढ़ते ही असलम अली ने ताक़ुब में आने वाली गाड़ी से फासला ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए टैक्सी की रफ्तार गालिबन आखिरी हद तक बढ़ा दी। गोली की रफ्तार से बढ़ती टैक्सी को खमदार पुल के दीवार से टकराने से बचाने के लिए उसने गाड़ी सड़क के लगभग दरमियान में रखते हुए मोड़ काटा। ऐसे में अगर कोई गाड़ी सामने से आ रही होती तो तबाहकुन टकराव लाजमी था, मगर गालिबन रात ज्यादा होने की वजह से बचत हो गई। कोई 1.5 फरलांग सीधा आगे बढ़ने के बाद पुल फिर खम खाता दिखाई दे रहा था। इस दौरान में मेरा बरेटा अपने खुफिया ठिकाने से निकलकर मेरे हाथ में आ चुका था और मैंने लीवर खींचकर उसे गोलियां बरसाने के लिए तैयार कर लिया था। बिलाखिर हम मोड़ के करीब पहुंच गए। इस दौरान में असलम अली टैक्सी की रफ्तार हद्दुल इम्कान जल्द अज जल्द कम करने की कोशिश कर रहा था। टायर ठहर ठहर कर सड़क से रगड़ खा रहे थे। बिलाखिर पुल के खम खाने के कोई 30 गज के बाद टैक्सी की रफ्तार बिल्कुल सुस्त हो गई और असलम अली ने टैक्सी पुल की रेलिंग के करीब करके रोक दी। मेरा बस चलता तो मैं टैक्सी से उतरकर निशाना बांधता, मगर मुझे इतराक था कि मेरे पास चंद ही सानियों की मोहलत है। लिहाजा मेरे इशारे पर असलम अली अपनी सीट की पुश्त एक झटके से आखिरी हद तक पीछे झुकाकर नीम दराज हो गया। मैं तेजी से असलम अली के ऊपर से झुका और अपना बरेटा दोनों हाथों से थामकर ड्राइविंग साइड की खिड़की पर जमा दिया। एन उसी लम्हे मेरे हसास कानों ने इंजन की घनघरट सुनी। मेरे आसाब तने हुए थे, ताहम पिस्तौल की लबलबी पर मेरी उंगली का दबाव नरम था।
مجھے تربیت دینے والے استاد کے مطابق سانس اور انگلی کے دباؤ کو قابو میں رکھنا اچوک نشانہ لگانے کی بنیادی شرائط میں سے ہے، اور اس وقت میری نشانے بازی کو کڑی آزمائش درپیش تھی۔ چند لمحوں کے کشیدہ انتظار کے بعد بالآخر مجھے برق رفتاری سے آگے بڑھتی سیاہ فیٹ کی پہلی جھلک بلکہ ہیولا دکھائی دیا۔ میرے بریٹا کی نال خودکار انداز میں گاڑی کے اگلے ٹائروں کے رخ پر جھکی اور میں نے بلا توقف لبلبی دبا دی اور پھر یک کے بعد دیگرے گولیاں چلاتا چلا گیا۔ ٹیکسی کے اندر گونجنے والے دھماکوں نے کچھ دیر کے لیے سماعت چھین لی، مگر اس سے پہلے میں نے گاڑی کا ٹائر پھٹنے کا دھماکہ سن لیا تھا۔ میری چھٹی حس بھی نشانہ ٹھیک بیٹھنے کی اطلاع دے چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں نے سیاہ فیٹ کو بری طرح لڑکھڑاتے لہراتے دیکھا اور پھر تیز رفتاری کی وجہ سے گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی۔ فیٹ کا رخ بدلا اور وہ تیزی سے پل کی دوسری طرف والی گرل کی طرف بڑھی اور پھر لگ بھگ اچھل کر کئی فٹ اونچی گرل توڑتی ہوئی پل سے نیچے جا گری۔ قوت سماعت محدود ہونے کے باوجود ہم نے کم از کم 20-25 فٹ کی بلندی سے گاڑی کے سڑک پر گرنے کا دھماکہ سنا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ چند ثانیوں کے لیے اسلم علی اور میں گمسم بیٹھے رہے۔ پھر پہلے مجھے صورتحال کا پورا ادراک ہوا اور میں نے اسلم علی کو کہا، کام ہو گیا بھیا، جلدی سے گاڑی موڑو اور یہاں سے نکلو۔ اسلم علی نے گویا خواب سے بیدار ہوتے ہوئے کہا، کام نہیں، یہ تو کمال ہو گیا بھیا، میں آپ کی نشانے بازی کو سلام کرتا ہوں۔ اس دوران میں وہ اپنی سیٹ سیدھی کر کے گاڑی گیئر میں ڈال چکا تھا۔ اس نے گاڑی گھما کر سڑک کے وسط کی طرف موڑی اور پھر دونوں طرف سے کسی گاڑی کے نہ آنے کا یقین کر لینے کے بعد سٹیئرنگ پوری طرح گھما کر گاڑی واپسی کے راستے پر موڑ لی۔ چند ہی ثانیوں کے بعد ہم ایک بار پھر ویران سڑک پر فراٹے بھر رہے تھے۔ کچھ دیر میں ہم اسی چوراہے پر پہنچ چکے تھے۔ وہاں سے اسلم علی نے گاڑی سیدھی آگے بڑھا دی۔ قدر توقف کے بعد میں نے اسلم علی سے پوچھا، اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، آپ کے ہوٹل۔ اب اتنی حساس اشیاء کے ساتھ آپ کے وہاں قیام کا خطرہ مزید مول نہیں لیا جا سکتا۔ افتخار صاحب نے مجھے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ آپ کو جلد از جلد وہاں سے کسی اور محفوظ جگہ منتقل کر دوں۔ میں نے کہا، اتنی رات کو اس طرح اچانک ہوٹل چھوڑنے سے میں نظروں میں آ سکتا ہوں۔ اسلم علی نے بے لچک لہجے میں کہا، ایسی احتیاطوں کا وقت گیا، ابھی جو کچھ ہوا اس کے بعد راست اقدامات کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ آپ کے ساتھ مجھے بھی منظر عام سے غائب یعنی روپوش ہونا پڑے گا۔ لگتا ہے اب میں بمبئی میں دوبارہ متحرک نہیں ہو سکتا۔ میں ان کے ہتھے چڑھ گیا تو میرے ٹکڑے اڑا دیں گے۔ اتنی بلندی سے سڑک پر گرنے سے گاڑی چکنا چور ہو چکی ہوگی، ہو سکتا ہے کار سواروں کو گولیاں بھی لگی ہوں۔ مجھے پکا یقین ہے کہ فیٹ میں موجود خفیہ کے 2 ایجنٹ مارے جا چکے ہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا، اچھا تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ گاڑی میں کتنے لوگ موجود ہیں؟ اسلم علی نے پر اعتماد لہجے میں کہا، ہاں میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ہماری طرف والی سائیڈ پر بیٹھے ایجنٹ نے ہماری ٹیکسی کی جھلک دیکھ کر اشارہ بھی کیا تھا۔ میرا اندازہ ہے آپ کی چلائی ہوئی دوسری یا تیسری گولی تیزی سے گھومتے اگلے ٹائر میں گھسی تھی اور اس کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ میرے اندازے کے مطابق ڈرائیور اناڑی نہیں تھا، مگر رفتار اتنی تیز تھی کہ گاڑی قابو سے باہر ہو گئی۔ رہی سہی کسر موڑ کی وجہ سے سٹیئرنگ گھومنے سے پوری ہو گئی۔ سیدھی سڑک ہوتی تو وہ شاید گاڑی پر قابو پا کر اسے روکنے میں کامیاب ہو جاتا۔ میں اسلم کی تائید ہی کر سکتا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر تناؤ نظر آ رہا تھا۔ صورتحال کے مطابق یہ کوئی انوکھی بات بھی نہیں تھی۔ بے اختیار میرا دل چاہا کہ اس سے پوچھوں کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، یہاں اس کے اپنوں میں سے کوئی اس کے ساتھ ہے، یہیں رہتا ہے، یا وہ تنہا ہی زندگی گزار رہا ہے، اور خاص طور پر یہ کہ آج کے اس واقعے کے بعد اب وہ کہاں اور کیسے زندگی گزارے گا۔ مگر مجھے اندازہ تھا کہ اپنی پیشہ ورانہ مجبوریوں کی وجہ سے یہ سب کچھ بتانا اس کے لیے مشکل ہوگا، اسے بلا وجہ شرمسار ہونا پڑے گا، لہٰذا میں نے اس کی آزمائش سے گریز مناسب سمجھا۔ میرا بریٹا واپس اپنے ٹھکانے پر پوشیدہ ہو چکا تھا اور ہم دونوں ایک بار پھر ٹیکسی ڈرائیور اور مسافر بن چکے تھے۔ میں نے کوشش کر کے چلتی ٹیکسی میں گولیوں کے 3 خول ڈھونڈ لیے، مزید 2 کسی کونے کھدرے میں جا چھپے تھے۔ اسلم علی نے مجھے تسلی دی کہ میں ان کی فکر نہ کروں، کیونکہ یہ ٹیکسی شاید اب کبھی روڈ پر واپس نہیں آئے گی۔ لگ بھگ 20 منٹ کے بعد ٹیکسی ایمبیسڈر ہوٹل کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ اسلم علی گاڑی کو سیدھا پھاٹک کے اندر لے گیا اور پورچ میں لے جا کر روک دی۔ وہ میرے ساتھ استقبالیہ پر پہنچا۔ وہاں موجود کارندہ میرے لیے اجنبی تھا، تاہم اس نے خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیا۔ میں نے اپنا نام اور کمرہ نمبر بتایا اور حساب کرنے کی درخواست کی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور رجسٹر کھولا۔ میں نے کہا، میں نے 200 روپیہ ایڈوانس جمع کروا رکھا ہے، مزید کچھ چاہیے تو بتا دیں، مگر جلدی۔ اس نے رجسٹر کا جائزہ لے کر جلدی سے کہا، نو سر، ابھی آپ کا 60 روپیہ باقی ہے۔ میں نے کہا، وہ تم ویٹر اور بیل بوائے آپس میں بانٹ لو، مگر میرا سامان جلدی سے منگوا دو۔ اس نے خوشی چھپاتے ہوئے میرے دستخط لیے اور میرے کمرے کی چابی خدمت گار کو تھما دی۔
اسلم علی اس کے ساتھ چل دیا۔ ہم بغیر کسی الجھن کے ہوٹل سے رخصت ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلم علی ایک بار پھر ویران سڑکوں پر گاڑی بھگا رہا تھا۔ یہ راستے میرے لیے اجنبی تھے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم ایک نیم صنعتی علاقے میں داخل ہو گئے۔ ہمارے بائیں طرف سمندر سے کٹ کر آنے والی ایک بہت بڑی سی نہر چل رہی تھی۔ بہت گنجان آبادی سے گزر کر بلاخر ٹیکسی ایک پرانے سے بند پھاٹک کے سامنے رک گئی۔ اسلم نے بتایا کہ ہم اس وقت شنکر پاڑا علاقے میں سائی نگر کے قریب موجود ہیں۔ اس نے اتر کر پھاٹک میں لگا ہوا بڑا سا قفل کھولا اور ٹیکسی اندر لے گیا۔ اندر نیم تاریکی میں ایک وسیع احاطہ میری نظروں کے سامنے موجود تھا۔ پھاٹک اندر سے مقفل کر کے اسلم علی ایک بار پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ہم احاطے کے آخری سرے پر دکھائی دینے والے شاید کئی کمروں پر مشتمل بڑی سی عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ ٹیکسی کی ہیڈ لائٹس میں وہ عمارت اس وقت کوئی بھوت بنگلہ دکھائی دے رہی تھی۔ اسلم علی ٹیکسی کو عمارت کے سامنے سے گھما کر عقب میں لے گیا۔ تب اندازہ ہوا کہ یہ کوئی متروک بنگلہ ہے۔ اسلم علی ٹیکسی کی ہیڈ لائٹس کھلی چھوڑ کر نیچے اترا اور سامنے دکھائی دینے والے لکڑی کے دو بڑے بڑے دروازوں میں سے ایک کو کھول دیا۔ اب میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ کمرہ کسی زمانے میں گاڑی کی پارکنگ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہوگا۔ اسلم ٹیکسی کو اندر لے گیا اور پھر اتر کر عقبی دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دیوار پر نصب بٹن دبایا تو ایک برقی قمقمہ روشن ہو گیا۔ اسلم نے دروازہ کھول کر مجھے اترنے کی دعوت دیتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا، تشریف لے آئیں حضرت، اب ان خبیث خفیہ والوں کا باپ بھی ہماری کھوج نہیں لگا سکتا۔ میں نے اتر کر اس گیراج نما کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جگہ تو اچھی ہے مگر کیا یہیں کھڑے کھڑے رات گزارنی ہوگی؟ میری بات سن کر وہ ہنسا، بولا، فکر نہ کریں، اس ہنگامی مرکز پر زندگی گزارنے کی سب سہولتیں موجود ہیں، آپ آئیے تو صحیح۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گیراج کے عقبی حصے میں موجود ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا، میرا بوریا بستر کیا ٹیکسی میں ہی رہے گا؟ اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، بے فکر رہیں، آپ کا ٹرنک اور بیگ یہاں بالکل محفوظ ہیں، پھر بھی آپ چاہیں تو ہم انہیں اپنی عارضی خوابگاہ میں لے چلتے ہیں۔ میں نے کہا، یہی بہتر رہے گا۔ میرے اصرار کے باوجود اسلم علی نے دھاتی ٹرنک خود اٹھا لیا۔ ہم دونوں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو ایک راہداری سے گزر کر ہم ایک دالان میں پہنچ گئے۔ اسلم علی نے برقی قمقمہ روشن کیا تو سامنے ایک بڑا سا دروازہ نظر آ رہا تھا جو شاید باہر سے مقفل تھا۔ وہاں کئی صوفے اور سیٹھیاں موجود تھیں مگر گرد و غبار میں اٹی ہونے کی وجہ سے ان پر بیٹھنا مشکل تھا۔ اسلم علی سیدھا ایک زینے کی طرف بڑھا۔ اوپری منزل پر پہنچتے ہی ہم ایک بند دروازے کی طرف بڑھے۔ اسلم نے ٹرنک فرش پر رکھ کر ایک کنجی سے ہضمی قفل کھولا اور اندر داخل ہو کر بجلی کا بٹن دبا دیا۔ ایک عمدگی سے سجی ہوئی آرام دہ اور پرآسائش خوابگاہ ہماری نظروں کے سامنے تھی۔ اسلم علی نے میرا ٹرنک جہازی جسامت کی مسہری کے نیچے کھسکاتے ہوئے کہا، اب ہمیں افتخار محمود کی طرف سے اگلی ہدایت ملنے تک یہیں خود کو قیدی بنا کر رکھنا ہوگا۔ میں نے اپنا بیگ مسہری کے سرہانے موجود میز پر رکھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے مگر آج جو کچھ ہم کر آئے ہیں اس کی اطلاع انہیں کیسے ملے گی؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا، بولا، یوں سمجھیں کہ انہیں اب تک سب پتہ چل چکا ہوگا۔ سب کچھ پہلے سے طے تھا اور اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا مطلب کسی ناگہانی ہنگامی صورتحال کا رونما ہونا تھا، اور ہمیں کسی بھی غیر متوقع یا غیر موافق صورتحال میں کیا کرنا ہے یہ بھی پہلے سے طے تھا۔ اس نے میرے تاثرات کا جائزہ لیا اور پھر بات آگے بڑھائی۔ بولا، یوں سمجھ لیں کہ صورتحال معمول کے مطابق رہتی تو مجھے بہت پہلے آپ کی یہ ڈائری لے کر ایک مخصوص جگہ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں متوقع وقت کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد بھی وہاں نہیں پہنچا تو افتخار صاحب اور ان کی ٹیم کو پتہ چل چکا ہوگا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس گڑبڑ کا پتہ چلانے کے لیے انہوں نے اپنا خودکار نظام متحرک کر دیا ہوگا۔ کیا گزشتہ چند گھنٹوں میں کوئی غیر معمولی واقعہ رونما ہوا؟ کیا صرف میں لاپتہ ہوں یا آپ بھی میرے ساتھ غائب ہیں؟ کیا آپ اس دوران میں اپنے ہوٹل واپس پہنچے تھے؟ آپ اب بھی وہاں مقیم ہیں یا وہاں سے رخصت ہو چکے ہیں؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے پر گہرا سانس لیا، کہا، بہت خوب، اب میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ بھی پہلے سے طے ہے کہ کسی ہنگامی صورتحال میں ٹیم کا متعلقہ رکن منظر عام سے غائب ہو کر خود کو یہاں محبوس کر لے گا اور افتخار محمود کی طرف سے صورتحال کے مطابق خود رابطہ کیا جائے گا۔ اسلم نے کہا، ہاں، اور یہ اس طرح کا واحد خفیہ ٹھکانہ نہیں ہے۔ بمبئی میں کئی محفوظ مقامات کے علاوہ ناسک اور پونا میں ایسی جگہیں موجود ہیں جنہیں حالات کے مطابق استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس میں بنیادی نکتہ یہ ہے کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہونے پر روایتی ذرائع سے آپس میں رابطہ نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہماری کڑی نگرانی کی جا رہی ہوگی۔ جو کچھ آج ہوا ہے اس کے بعد میرا منظر عام سے غائب ہونا ہی واحد حکمت عملی ہے۔ ہمارا دشمن بہت چالاک، کم ظرف اور بے رحم ہے۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے ایسی پیشگی تیاریاں ضروری ہیں بھیا۔
मैंने एक बार फिर हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत किए गए इन सब इक़दामात की तारीफ की और फिर पूछा, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोगों ने बज़ाहिर बेऐब इंतजामात कर रखे हैं, मगर फिर भी खुदा न खास्ता दुश्मन ताक़ुब करते हुए यहाँ पहुँच जाए तो क्या होगा? मेरी बात सुनकर असलम ने गहरा सांस लिया। बोला, फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। यहाँ मुनासिब मिक़दार में हल्का असलहा और एमुनेशन मौजूद है। हम आखिरी गोली तक अपना दिफा करेंगे और फिर अपने पास मौजूद तमाम काबिल शनाख्त अशिया या दस्तावेज़ात तलफ करके अपने खालिक हकीकी की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। उसके लहजे में खौफ या अफसोस की हल्की सी भी झलक नहीं थी। बेशक वतन की सलामती की जिम्मेदारी ऐसे सरफरोश बेटे ही निभा सकते हैं। मुझे अपनी निस्बत असलम अली और उसके साथियों के फराइज़ मनसबी ज्यादा कठिन और जानलेवा लगे, जो दुश्मन की नजरों के ऐन सामने बल्कि नाक के नीचे अपनी जिंदगी हर लम्हे दाव पर लगाकर वतन की मिट्टी से मोहब्बत का कर्ज चुका रहे होते हैं। असलम अली ने बताया कि इस ठिकाने पर जंगी महाज की तर्ज के फौजी राशन के बहुत से पैकेट मौजूद हैं, जिनसे न सिर्फ पेट भरा जा सकता है बल्कि भरपूर तवानाई भी मिलती है। उसने मुझे चाय बनाकर देने की पेशकश की, जो मैंने सुबह तक के लिए टाल दी। इधर उधर की बातें करते बिलाखिर हमारी आंख लग गई।